अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो से मैं इकबाल मसूदी उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफियत होंगे व सेहतो सलामत होंगे। नाजरीन, हम होस्ट्स के लिए जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट रहता है, जो सबसे मुश्किल काम होता है, वो यही होता है कि कौन से मौजू पे बात की जाए, कौन से मुद्दे पे बात की जाए। हालांकि हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है जो भी मुख्तलिफ समाजी मसाइल हैं उन्हें उजागर किया जाए, और इस प्रोग्राम की हर नशिस्त में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं, उन पर बहस व मुबाहिसा करते हैं और फिर किसी नतीजे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो भी तवज्जो का काफ़ी ज़्यादा हामिल है, जो कि है स्मार्ट सिटीज़ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड अर्बन लिविंग। इसी उन्वान पे मज़ीद बात करने के लिए आज भी हमारे स्टूडियो में कुछ ख़ास मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। आइए इनका तारुफ आपसे कराते हैं। आप हैं कुइमा असलम, आप हैं फाइका वानी और आप हैं मोहम्मद साकिब। आप तीनों दोस्तों का खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। कोई बार प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क यू इज कि स्मार्ट सिटी से क्या मुराद है, किस सिटी को कहा जाएगा दिस इज स्मार्ट सिटी, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, जब हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है, इट्स ए सिटी दैट इज़ टेक्नोलॉजिकली वेल फेड। जी। तो जो कंसेप्ट है स्मार्ट सिटीज़ का, ये 2008 में जो है IBM ने इनकॉर्पोरेट किया और आहिस्ता आहिस्ता जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। इसमें जो सबसे बड़ा मोटिव हमारा ये होता है कि जो हमारी डेवलपमेंट है दैट शुड नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। मतलब जो हमारी डेवलपमेंट है दैट शुड बी ग्रीन, दैट शुड बी क्लीन। और साथ साथ में इनको जिन भी सिटीज़ का इंतखाब हो जाता है एज अ स्मार्ट सिटी, वो बहुत सारे जॉब एवेन्यूज जो है उनको क्रिएट कर पाए हमारी यूथ के लिए। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में जो स्मार्ट सिटी मिशन का जो इनेकाद है, ये अर्बन हाउसिंग जो अफेयर्स है, अर्बन हाउसिंग उनके अंडर आते, जिन्होंने 100 सिटीज़ जो है उनको नॉमिनेट किया है फॉर दी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि हमारी सिटी श्रीनगर सिटी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है जिसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है और इंशाल्लाह आगे होता रहेगा। जी। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे कि हमने अभी बात की कि टेक्नोलॉजिकली वेल फेड, हमने स्मार्ट सिटीज़ की बात की। इसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम सब उस चीज़ से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं एज अ यूथ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इन चीज़ों का इंतखाब जब हम करते हैं स्मार्ट सिटीज़ में, हम वो एक बैलेंस रखते हैं कि कहीं टेक्नोलॉजी जो है ये ह्यूमन जॉब एवेन्यूज जो है उसको वाइप आउट ना कर दे। तो एक वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है स्मार्ट सिटीज़ में। अगर आपसे जानना चाहेंगे, ये तो हो गई बात स्मार्ट सिटी होती क्या है, तो स्मार्ट सिटी में रहने वाले जो लोग होते हैं, अगर हम बात करें इन जनरल, तो क्या क्या डिसएडवांटेज या फिर जिन्हें हम बोलेंगे मनफी असरात क्या क्या देखने को मिलते हैं स्मार्ट सिटी में रहने के? अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, मुझे लगता है वो काफ़ी टेम्प्रेरी ही है, क्योंकि अभी जो हमारा श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ये अभी ऑन गोइंग है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सो ऑब्वियसली बहुत सारी जगह कंस्ट्रक्शंस अभी हो ही रही हैं, अभी बहुत सारी जगह जो है रोड्स वगैरह बनाए ही जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक वगैरह का रहता है। डिसएडवांटेज ये है कि रोड्स अभी उतने प्रॉपरली वेल बिल्ड नहीं है हर जगह, तो उसकी वजह से ट्रैफिक का रहता है, लोगों को आमद रफ्त में थोड़ी परेशानी हो जाती है। बट अभी हम डिसएडवांटेजेस के बारे में उतना नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम देख सकते हैं कि इसमें क्या कमी रह गई। हम सिर्फ शायद श्रीनगर की बात नहीं कर रहे, हम इन जनरल अगर पूछें बाकी पूरे मुल्क में, तो बताएं क्या कुछ डिसएडवांटेज या मनफी असरात देखने को मिलते हैं। एक हिसाब से अगर आप देखें, जो पहली स्मार्ट सिटी है इंडिया की, जैसे कि इंदौर है, वहाँ अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, ये है कि जो एल्डरली पीपल है वो नहीं कोप कर पाते हैं जब हम किसी सिटी को इतने बड़े पैमाने पे चेंज करते हैं, तो डिजिटलाइज कर लेते हैं पेमेंट्स वगैरह को, तो जो एल्डरली है या इलिटरेट जो पॉपुलेशन है उनके लिए कोप करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वो बहुत ही वो एक डिसएडवांटेज तो है, बट वी कैन ऑलवेज टीच देम एंड वी कैन ऑलवेज कोप विद दैट। तो इसमें लोगों को भी अपना जो है ताउन करना है, उनको भी सीखना है, ताकि वो जो ये चेंजेस आ रही है, इतनी मेजर चेंजेस, वो सीख सके, वो बदल सके खुद को विद द सिटी, विद द चेंजेस वी आर मेकिंग इन द सिटी। साकिब, आपसे जानना चाहेंगे, ये तो हो गई बात डिसएडवांटेज की, तो अगर हम मस्बत पहलू की बात करें या कि एडवांटेज जिसे हम कहेंगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ स्मार्ट सिटी?
ڈیفینیٹلی اسمارٹ سٹیز میں جب ہم رہنے کی بات کریں گے تو سب سے پہلی اور بڑی ایڈوانٹیج آ جاتی ہے کہ یہ مارکیٹ کو بہت ایکسپینڈ کر دیتا ہے. لائک آپ کے پاس ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے, آپ کے پاس ایستھیٹک لک آ گیا ہے, تو مارکیٹ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. اگر ہم سری نگر کے ایگزامپل لیں, پہلے ٹورسٹ اسپاٹس کچھ تھے جہاں پہ ٹورسٹ آ کے وہیں پہ رہ جاتے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری سری نگر سٹی, پرٹیکولرلی لال چوک والا ایریا زیادہ ہی, سارے ٹورسٹ ہر جگہ پہ اب جاتے ہیں. اس سے جو لوکل مارکیٹس ہے, لوکل شاپس ہے, ایون جو اسٹریٹ وینڈرس ہیں وہ بھی بہت زیادہ فائدہ لے رہے ہیں. تو یہ تو ہوگی ایک اس کی ایڈوانٹیج. دوسری ایڈوانٹیج جو کامن پیپل کے لیے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارا اسمارٹ میٹرنگ سسٹم آ گیا, تو کافی زیادہ اسمارٹ, فار ایگزامپل پہلے ہم بلز پے کرنے کے لیے لائنس میں رہتے تھے, اب تو وہ بھی نہیں رہا, اور سارا آن لائن ہو رہا ہے ہمارا. ایون ہمارا جو پارکنگ کا بہت بڑا ایشو تھا لال چوک والے ایریا میں, وہ بہت حد تک سالو ہو چکا ہے. اور یہ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور آن گوئنگ پروجیکٹ ہے, آگے جا کے آبویسلی اس میں بہت زیادہ آگے امپرومنٹس آ جائیں گے. جی, تو آپ سے جاننا چاہیں گے. جی, جیسے ثاقب نے بات کی کہ لوکل پیپل کو بہت فائدہ مل رہا ہے اس پروجیکٹ سے, میں اسی میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی. جیسے انہوں نے اسمارٹ میٹرز کی بات کی, ہم اکثر اپنی ویلی میں یہ چیز نوٹس کرتے تھے کہ جو ہمارے ونٹر منتھس رہتے ہیں تو بہت لوڈ شیڈنگ رہتی تھی. تو اسمارٹ میٹر سے ایک چیز بہت اچھی ہو جاتی کہ انرجی ویسٹیج جو ہے اس کو ہم مانیٹر کر سکتے ہیں, جو کہ ہم انڈیا میں اگر بات کریں وکست بھارت کا جو اب ہمارا کیمپین چل رہا ہے, یا نیٹ زیرو ایمیشن کا جو کیمپین چل رہا ہے, تو اس میں جو ہے اسمارٹ میٹرنگ جو ہے وہ بہت حد تک ہمیں ہیلپ فل رہ سکتی ہے. ناٹ اونلی دی اسمارٹ میٹرز فار الیکٹریسٹی, دیر شوڈ بی اسمارٹ میٹرز فار گیس, فار واٹر کنزمپشن ایز. فائقہ, آپ سے جاننا چاہیں گے, اسمارٹ سٹی انیشیٹوز جو ہیں یہ شہری لوگوں کے لیے کس حد تک بینیفیشل ہیں جو اسمارٹ سٹی انیشیٹوز لیے جاتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو شہری لوگ جو رہتے ہیں شہروں میں ان کے لیے کس حد تک یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ بالکل, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی کچھ, جیسے میں نے بولا کہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے. آپ اپنی الیکٹریسٹی بل ہے یا کوئی بل ہے وہ آن لائن پے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے انرجی سیو ہو جاتی ہے اور وقت بھی بچ جاتا ہے, وقت کافی زیادہ بچ جاتا ہے. اور جیسے اسمارٹ بسز وغیرہ جو ہے وہ انیشیٹو ہے, تو اسمارٹ بسز الیکٹرک بھی ہیں, تو اوبیسلی پولوشن کی جو پرابلم ہے شہروں میں ہمیشہ رہتی ہے وہ بھی ٹیکل ہو رہی ہے. اینڈ یہ جو اسمارٹ بسز وغیرہ یہ کافی زیادہ روٹ کور کرتی ہیں جو کہ اس سے پہلے والی بسز نہیں کرتی تھی. تو وہ بھی جو ہے عام لوگوں کے لیے جو شہر میں رہ رہے ہیں یا جو باہر سے یا جو گاؤں وغیرہ سے شہر آتے ہیں ان کے لیے بھی وہ ایزی ہو جاتا ہے. What's your take on this? میں بولنا چاہوں گا کہ ہاں اوبویسلی اسمارٹ سٹیز میں یہ اسمارٹ بسز اینڈ آل نے کافی زیادہ امپرومنٹ لائی ہے ٹرانسپورٹ میں, بٹ ہاں اسمارٹ بسز نے سارے روٹس اتنے اچھے سے کور نہیں کیے. اور ایک اس میں جو ڈرا بیک ابھی رہا ہے وہ ہے جو لوکل ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں ان کو اتنا ایز آف ایکسیس نہیں ہے اسمارٹ بسز کے لیے. ہم وہ چلو ایپ یوز ہو رہی ہے اس کے لیے, تو اس میں روٹس میں مس میچ آ رہا ہے, یا جو ایلڈرلی پیپل ہے وہ بس سروس کو اویل نہیں کر پا رہے, تھوڑا سا ٹیکنالوجیکل ایک شارٹ فال آ رہا ہے. تو یہ اوبیسلی جیسا انہوں نے پہلے ہی بولا تھا کہ یہ ود ٹائم سیکھ لیں گے, تو ہم ابھی تو نہیں کہہ سکتے, 1-2 سال میں اوبیسلی یہ سارا سنکرونائز ہو جائے گا اس معاملے میں. جی, آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا ایکو فرینڈلی اور قابل برداشت اربن اسپیسز بنانے میں کیا کردار ہو سکتا ہے یا کیا رول ہو سکتا ہے؟ جی, دیکھیے جیسے ہم اپنی اسمارٹ سٹی ٹیکنالوجی کی بات کریں پرٹیکولر, جی جیسے ہم اپنی سری نگر اسمارٹ سٹی کی بات کریں گے, اگر آپ راج باغ ریور فرنٹ کی بات کریں گے وہاں پہ آپ کو نوائز پولوشن مانیٹرنگ کی سسٹمز ملیں گے. آپ جہلم ریور بنڈ کی بات کریں گے آپ کو واٹر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹمز ملیں گے جو کہ ہمیں ایک ریئل ٹائم چیک دیتے ہیں کہ انوائرمنٹلی ہم کتنے سینسٹائزڈ ہے اور ہمیں کیا میجرس لینے چاہیے. لائک ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹوٹل ڈیزالوڈ سالڈس کتنے ہیں ہمارے واٹر باڈیز میں, اور ان کے ریلیٹڈ پھر ہم ویسے ہی پالیسی جو ہے ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو ایک وہ ریئل ٹائم چیک ہمیں جو ہے مل جاتا ہے اس ریلیٹڈ. اور ساتھ میں جیسے کہ ابھی فائقہ بھی بول رہے تھے جیسے بسز کی بات ہم کریں گے, تو مین موٹو جو مجھے لگتا ہے ان بسز کے پیچھے تھا وہ یہ تھا ٹو انکریج دی کار پولنگ. بٹ ایز دی سٹیزنز آف دس سٹی آئی تھنک کہ ہمارا بہت لیتھرجک اپروچ ہے ٹورڈز دیٹ, کیونکہ وہ بسز جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس اپنی گاڑیاں نہیں ہیں, وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں. دے آر انکریجڈ کہ آپ وہ اپروچ جو ہے اس کو ڈچ کریں اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو آپٹ کرے, تاکہ وہ جو ٹریفک کنجیشن ہے وہ کم ہو جائے, ایمیشنز کم ہو جائے, فاسل فیول برننگ جو ہے وہ بھی کم ہو جائے. تو وہ ہمارے پاس جو ایئر کوالٹی جو ہماری سٹی کی ہے جو کہ بہت
ख़राब हो रही है फ्रॉम दी प्रीवियस 2-3 ईयर्स, तो वो जो है वो इम्प्रूव हम कर सकें। जी, आपसे जानना चाहेंगे टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते दौर में स्मार्ट सिटी किस तरह इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी को मुमकिन बना सकती है? स्मार्ट सिटी में हमने देखे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, काफ़ी सारी उनने ऐड की हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से बहुत सारे पेवमेंट्स बनाए जा रहे हैं, साइड वॉक्स बनाए जा रहे हैं जो इतने एक्सेसिबल पहले नहीं थे। अगर कोई बंदा चाहता भी था कि मैं चल के कहीं जाऊँ, सेफ नहीं था क्योंकि हर जगह गाड़ियाँ थी और साइड वॉक्स नहीं थे इतने, या हमें व्हील चेयर वगैरह के जो डिसेबल्ड है उनके लिए भी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी थ्रू आउट द सिटी। बट हम देख रहे हैं कि जितना भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है वो इंक्लूसिव है टू डिसेबल्ड पीपल। एट द सेम टाइम जो साइकिलिस्ट्स वगैरह, क्योंकि हमारे पास साइकिल पाथ्स भी बनाए जा रहे हैं, और जो लोग जो है बस थ्रू वॉकिंग कहीं जाना चाहते हैं उनके लिए भी जो है साइड वॉक्स वगैरह बनाए गए हैं। तो उस हिसाब से इंक्लूसिविटी आ रही है, चेंज हो रहा है, ह्यूमन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सिटी में बनाया जा रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं MA रोड साइड से वहाँ साइकिलिंग वगैरह का भी है, और पाथ ज़्यादा वाइडर है ताकि इंसान जो लोग ऑप्ट करना चाहते हैं वॉकिंग, वो बहुत आराम से वो सब एक्सेस कर सकते हैं। Would you like to add something? I would like to add, sorry. So I would like to add that इंक्लूसिविटी के लिए और भी जो साइड सेक्टर्स इसमें ऐड हो गए। फॉर एग्जांपल जो ही मार्केट एक्सपैंड हो गया तो जो हमारे लोकल आर्टिजन्स हैं उनको एक बूस्ट मिल गया। फॉर एग्जांपल हमारा छोटा छोटा पश्मीना हो गया या पेपर माशी वाला काम हो गया, वो छोटे छोटे आर्टिकल्स भी बिकने लगे लोकल मार्केट्स में, तो वो बूस्ट मिल गया। इससे इंक्लूसिविटी ज़्यादा अच्छे से एनहांस हो गई। आपसे जानना चाहेंगे ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस या प्राइवेसी कंसर्न्स, इसके बीच एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए क्या कुछ इकदामात या फिर हम स्टेप्स बोल सकते हैं, क्या कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं? जी, सबसे पहले जो एज अ सिटीज़न हम देखें कि हमें वो एथिकल वैल्यूज़ जो है वो हमें इनकलकेट करनी चाहिए खुद में, बिकॉज वी कांट पिन एवरीथिंग ऑन द गवर्नमेंट। जब तक हम खुद से वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, किसी भी पॉलिसी का एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है तब तक। जैसे अगर हम इस्लाम की बात करेंगे, वहाँ हम कहते हैं कि अत्तहुरुल शत्रुल ईमान, वो क्लीनलीनेस सिर्फ हमारी बॉडी की क्लीननेस की ही नहीं है, दैट इज़ अबाउट आवर सोल, दैट्स अबाउट आवर माइंड, दैट्स अबाउट आवर एनवायरनमेंट। तो जो हमारे सोशल क्राइम्स है अभी अगर हम देखेंगे, उनकी तरफ हम किस तरीके से, हमारा क्या अप्रोच रहता है, बिकॉज स्मार्ट सिटीज़ में जो है ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस ही रहती है। बहुत जो पॉलिसी मेकर्स और सिटीजन्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बहुत कम किया जाता है। तो हमें एज सिटीजन्स जो है वो शुड एड्रेस दोज थिंग्स एट आवर लेवल, और वो शुड रिपोर्ट दैट थिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि उस चीज़ को फिर आगे जाके टैकल कर सकती है अपनी लेवल पे। सबसे पहले तो वो चीज़, और सब जैसे इंक्लूसिवनेस की अभी बात हो गई कि क्राफ्ट्समैन जो है, आर्टिजन्स जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ऑथेंटिसिटी है हमारे आर्ट की, वो हमारे ही हाथ में है उसको प्रिजर्व करना। अगर आप देखेंगे जैसे हम अपनी सैफरन की बात करेंगे तो बहुत सारी एडल्ट्रेशंस हम खुद भी उसमें कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी ऑथेंटिसिटी है उस पर हम खुद क्वेश्चंस जो है रेज करवाते, तो हमें उस चीज़ को जो है इम्प्रूव करना चाहिए। और जहाँ पे भी हमें लगता है कि दिस सेफेयर नीड्स द इम्प्रूवमेंट, हमें लीगली अप्रोच करना चाहिए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स ऑफ आवर कंट्री, सो दैट वेरी इशू इज एड्रेस्ड। What's your take on this? What would you like to say? जैसे कि इन्होंने बोला कि क्लीनलीनेस की बात की, और ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, और ये हमारा भी काम है एज सिटीजन्स कि अगर गवर्नमेंट डस्टबिन वगैरह बना भी रही है, हम देख रहे हैं कि लोग फिर भी उनमें कूड़ा नहीं डाल रहे, वो फिर भी उसके इर्द गिर्द होता है। या अगर गवर्नमेंट हमारे लिए एक्सेसिबल बना रही है साइकिल पाथ्स वगैरह, फिर भी लोग ऑप्ट नहीं कर रहे हैं टू यूज़ दोज। फिर भी यहाँ लोग थोड़ा सा चलने की, थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए जो है वो अपनी गाड़ी, अपनी स्कूटी वगैरह निकालते हैं। ठीक है, तो सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये इंफरादी स्तर पे हमारी भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है हमें ये सब एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करिए, हम उसको यूज़ करें। हम ऐसा ना करें कि हम बिल्कुल हीट पे ना करें कि हमारे लिए कितना कुछ किया जा रहा है और हम सिर्फ अपने काम से मतलब हमें गाड़ी चलाने, हम सिर्फ थोड़ी डिस्टेंस के लिए गाड़ी चलाएं, ऐसा ना करें। हम हमारे लिए जो हमें जो प्रोवाइड किया जा रहा है हम उसको इस्तेमाल करें। साकिब, आपसे जानना चाहेंगे
جو دیہاتی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں انہیں کیسے اویئر کیا جائے کہ ہماری کیا انفرادی سطح پہ کیا ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, کیسے چلنا چاہیے, کیا کچھ کرنا چاہیے, اس کے بارے میں جو دیہاتی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں یا جو لوگ ان اویئر ہیں اس چیز سے انہیں کیسے اویئر کیا جائے؟ پہلے تو بہت اچھی بات کہ اب جو دیہاتی اور شہری جو ڈیوائڈ ہے وہ بہت کم کیا گیا. گرام سڑک یوجنا ہو گیا یا بیک ٹو ولیج پروگرامز ہو گئے, اس سے جو ولیج سے وہ بھی کافی زیادہ ڈیولپ ہو گئے. آئی تھنک پہلے تو ولیج سے اب ڈیولپ ہو گئے, اس کے بعد اب اسمارٹ سٹی مشن اسٹارٹ ہو گیا. تو وہ ایک تو ایڈوانٹیج ہے کہ ولیج سے بیکورڈ رہے نہیں, بیکاز ولیج میں آلریڈی ایک سویلائز مائنڈ سیٹ ایسا آ گیا ہے. تو پلس آئی سی کہ اب گورنمنٹ بس سروسز بھی جو نئی بسز وہ وائٹ کلر کے, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی وہ الیکٹرک ہے یا نہیں ہے, بٹ وہ سروسز اسٹارٹ ہوگی سو دیٹ وہ ہر ایک ایریا کے ساتھ, کنٹری سائڈ کے ساتھ جوائن کر لے سٹی کو. تو اس سے بھی بہت زیادہ ٹائم کنزرو ہو گیا ہے. اب جو آپ بول رہے ہو کہ ان کو کیسے لائک ہم انلائٹن کریں کہ اسمارٹ سٹی میں یہ چیزیں ہیں, وہ تو آتے رہتے ہیں یہاں پہ, اور وہ آ کے یہاں پہ دیکھ ہی رہے کہ یہ چیزیں ایسی یہ فیسلٹیز دی گئی ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ہمارے پاتھ ویز ہے, ہمارے پاس یہ سائیکل ویز ہے, ہمارے پاس مان لو پارکنگ اسپیسز ایسی ہے. تو آبویسلی کچھ ٹائم کے بعد یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ اسپریڈ ہونی ہی ہونی ہے. تو تھوڑی نا اسی ایک ہی فوکس سینٹر پہ رہے گی, تو کچھ ٹائم میں اسپریڈ ہو جائے گی, اور ایونچولی یہ اسمارٹ سٹیز والا جو کانسیپٹ ہے یہ اسمارٹ ولیجز تک بھی پہنچ ہی جائے گا. تو آئی تھنک بس کچھ ہی ٹائم کی اور بات ہے کہ اسمارٹ ولیجز وی کین سی. ابھی ہم نے بات کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو یہ جو اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ ہے اس میں جو ڈیسیجنس لیے جاتے ہیں, جو پورا ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہوتا ہے, اس میں سٹیزنز کو شامل کرنا کس حد تک ضروری ہے اور اسے کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ جی, پہلی تو میں بات کروں گی جیسے اسمارٹ سٹیز میں ہم پہلے سے اس ڈسکشن میں یہی بات کریں کہ انکلوزونیس وہ پھر جاب اپارچونیٹیز میں ہو یا کوئی بھی ڈیسیجن فریم کرنے میں ہو, تو بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے سٹیزنز کا ایک اوپینین لینا تاکہ ایک افیکٹو پالیسی میکنگ بنا سکے, رادر وہ ایک اسمارٹ سٹی کے لیے ہے یا ایک کنٹری کے لیے. تو اسمارٹ سٹیز میں آئی گیس ایک سوشل امپیکٹ انوائرمنٹل اسسمنٹس ہونی چاہیے, جہاں پہ جو لوکل پیپل ہے ان سے پوچھا جائے کہ کیا مطلب لگتا ہے آپ کو اور زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اس پرٹیکولر اس میں. اور مجھے لگتا ہے کچھ ریگولر سرویز بھی ہونی چاہیے, لائک دی آرٹیزنس, ان کے ساتھ ایک سروے ہو جانا چاہیے کہ کیسے ان کو لگتا ہے اپنا آرٹ جو ہے اس کو وہ اور زیادہ انہانس کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس جیسے کہ میں انوائرمنٹل سائنس فیلڈ سے ہوں, تو ایسی کچھ انٹرنشپس جو ہے ڈیولپ ہونی چاہیے انڈر دس اسمارٹ سٹی پرائیویٹ لمیٹڈ, ان کے ساتھ ہونی چاہیے ہماری انٹرنشپس, تاکہ ہمارے پاس ایک ایکسپیرینشیل لرننگ بھی آ سکے اور وہ ایک پینل بن سکے کمپرائزنگ آف ملٹی ڈسپلنری سبجیکٹس, تاکہ ایک وہ انکلوزونیس جو ہے اس کو ہم اور زیادہ انہانس کر سکیں. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ٹو دس, رادر تھوڑا سا میں اس میں نگیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہر ٹائم پہ ایسے پروجیکٹس کے لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ ریفرینڈم لینا جو اسٹیک ہولڈرس کا وہ نیسسری ہونا چاہیے, بیکاز ایک تو اس سے ہمارا پروجیکٹ ڈیلے ہو سکتا. فار ایگزامپل اگر ایگزامپل لیں گے پولو وے والے جو ریفارمس ہوئے وہاں پہ, تو اگر ہو سکتا ہے اگر ہم نے وہاں پہ پوچھا ہوتا ان سے پہلے تو شاید پازیٹیو ریسپانس نہیں آتا, کیونکہ ہاں 1 سال تک وہ پروجیکٹ چلا ہے, 6 مہینے تک چلا, تب تک بزنس تو ٹھپ ہو گیا, بٹ اس کے بعد جو اب والے ریزلٹس ہم دیکھ رہے ہیں یہ اب دکھ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے تب وہ جو شاپ کیپرس ہے وہ بولے نہیں ہم نہیں چاہتے اس چینج کو لانا, کیونکہ وہ اپریہنسو ہو سکتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے جا کے اتنا اچھا بنے یا نہ بنے. تو آئی تھنک سم ٹائمز اٹس بیٹر کہ ہم اسٹیپ لے, پروجیکٹ کمپلیٹ کریں, اس کے بعد اس کے ریزلٹس کا ویٹ کریں, اینڈ اوبیسلی وہ صحیح آ رہے ہیں. فرق آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں کہ لوگوں کو اس چیز میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں؟ کبھی کبھی لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے بہتر کیا ہے, کیونکہ جب گورنمنٹ کوئی ڈیسیجن لیتی ہے وہ بہت آگے تک سوچ کے لیتی ہے. وہ انہوں نے 6 مہینے یا 1 سال کا نہیں سوچا ہوتا ہے, انہوں نے کافی سالوں تک کا سوچا ہوتا ہے, اور شاید لوگوں میں کبھی اتنا دور کا نظریہ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے جتنا گورنمنٹ میں جو ہے ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈیسیجنس لیتے ہیں. تو کبھی کبھی وہ لوگوں کے جو ہے مائنڈ سیٹ کے ساتھ میچ نہیں ہوتا ہے. تو اگر گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے, ان کو اسٹیپ لے لینا چاہیے. جیسے کہ ان نے ایگزامپل دی ثاقب بھائی نے پولو ویو کی, کہ وہاں ان نے اگر ان کو پہلے ہی بولا گیا ہوتا کہ ہم یہاں ایسا کر رہے ہیں تو شاید ان نے مانا نہیں ہوتا. بٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پازیٹیو چینجز آ رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹورسٹ اسپاٹس کی جگہ اب کافی سارے ٹورسٹ ایسی جگہوں پہ لال چوک وغیرہ میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں, کیونکہ ان کے لیے یہ ایک مطلب ایک اچھا انفراسٹرکچر ان کے لیے بنایا گیا ہے. تو ہاں کیوں نہیں, ہم لوگوں سے ضرور جو ڈیسیجن میکنگ لینی چاہیے تاکہ ایک گیپ جو ہے گورنمنٹ اور لوگوں کے بیچ میں کم ہو جائے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم
government should take initiatives if they think that it's right for the citizens. ٹھیک. آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو پبلک پرائیویٹ ریلیشنس ہیں اسمارٹ سٹی پروجیکٹس کو کامیاب بنانے میں یہ کس حد تک ضروری ہیں ہونی چاہیے؟ جی مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ضروری ہے ان چیزوں کی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس پارٹنرشپ سے جو ہے ٹرانسپیرنسی بہت آ جاتی ہے کہ ہم کسی ایڈمنسٹریشن کو جو ہے کوشچن کر سکتے ہیں، وی ول ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل فار دیٹ ویری تھنگ. تو بہت ضروری ہے ایک یہ ہونا کہ ایک کولیبریشن ہو، پبلک پرائیویٹ کولیبریشن ہو، تاکہ وہ جو ریسورس الوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی سی افیکٹو ریسورس الوکیشن ہو، یا جس کو ہم آپٹیمائزیشن آف ریسورسز کہتے ہیں بہت زیادہ اچھی ہو. اور اس سے دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے ایٹ دی گراس روٹ لیول جو نیڈس ہے لوگوں کی، دیٹ کین بی آلسو ٹیکلڈ بائی دس ٹائپ آف کولیبریشن آئی گیس. آپ کا کیا کہنا تھا کہ کیا پبلک پرائیویٹ ریلیشنس جو ہے یہ کس حد تک ضروری ہے اس چیز میں؟ جب بھی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کی بات آتی ہے تو PPP ماڈلز ہی یوز کیے جاتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈلز یوز کیے جاتے ہیں. اس سے کیا ہو جاتا ہے ہم پروجیکٹس کو سب سیکشنز میں ڈیوائڈ کر کے الگ الگ کانٹریکٹرز سے الگ الگ پرائیویٹ پارٹنرز کو دے سکتے ہیں، سو دیٹ کام ایفیشینٹلی اور جلدی ہو جائے. اور تو اس میں ڈرا بیک رہتا ہے یوزلی کہ ڈسمبرسمنٹ نہیں ہو پاتی ہے فنڈس کی ٹائم پہ. ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارا فوکس رہا لال چوک پولو وے والا ایریا وہ تو بہت جلدی ڈیولپ ہو گیا، لیکن وہیں پہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایریاز ایسے رہ گئے جو ایمرجنسی روٹس ہیں لیکن اسٹل کام آدھا رکا ہوا ہے. میں ابھی آ رہا تھا تو ریسنٹلی خیام والا جو ایریا ہے وہاں سے میں 2 مہینے سے روز چل رہا ہوں، لیکن ابھی بھی وہاں سے کام پورا نہیں ہوا ہے. یا ہم دیکھیں گے ایمرجنسی روڈ ہمارا SMHS والا ہے تو وہ کام پورا نہیں ہوا ہے. تو آئی تھنک اس میں ایک چیز کرنا چاہیے کہ چیک اچھے سے کرے کہ جو ہم نے کانٹریکٹ دیا تو وہ کام ٹائم پہ پورا ہو جائے. دیٹس دی اونلی تھنگ دیٹ وی نیڈ، باقی اٹس ورکنگ ویل. آپ سے جاننا چاہیں گے اگر اسمارٹ سٹی کی اب ہم ان جنرل بات کریں تو کیا کچھ اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں اسمارٹ سٹی کے حوالے سے؟ جو لوگ ہیں ان کے اوپر تو پازیٹیو امپیکٹ ہی پڑا ہے، سوائے اگر ہم ایلڈرلی وغیرہ کی بات کریں جن کے لیے اوبیسلی اتنی جلدی کوئی چینج آنا کوپ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ادروائز جو سٹیزنز ہیں جو سری نگر اسمارٹ سٹی میں رہ رہے ہیں ان کی طرف سے تو مکسڈ ریئیکشنز ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا آسان ہو گیا ہے چیزیں کرنا. جیسے آپ کو کچھ آن لائن فارم وغیرہ بھرنے ہیں، آپ کو کوئی بل وغیرہ بھرنی ہے، آپ کو کہیں جانا ہے تو ہمارے پاس الیکٹرک آٹوز بھی ہے، بسز بھی ہیں، اس کی وجہ سے ایمیشنز بھی کم ہو گئے ہیں. تو اس کے اوبیسلی تو اوور آل ایستھیٹک جو ہے سٹی کا وہ بہت ٹھیک ہو گیا ہے کافی حد تک. اگر ہم انفراسٹرکچر کے حساب سے دیکھیں تو وہ بھی جو ہے کافی ایستھیٹکلی کافی اپلفٹ کیا گیا ہے. دو ابھی بھی کافی جگہ کام چل رہا ہے، ابھی کچھ جگہوں پہ روڈز وغیرہ کا ہے ادھر ابھی مسئلہ ہے، لیکن وہ بھی آگے جا کے ٹھیک ہو ہی جائے گا. اینڈ اوور آل اس کا بہت ہی اچھا امپیکٹ پڑا ہے یہاں کے سٹیزنز. یہ تو بات ہوگی ہمارے شہر کے سری نگر کی، لیکن اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو پورے ملک میں کیا لگتا ہے آپ کو کس طریقے کا امپیکٹ رہا ہے ابھی تک اسمارٹ سٹیز کے حوالے سے؟ جی جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہماری کنٹری کی اگر ہم بات کریں ہمارا ایک ویژن ہے نیٹ زیرو ایمیشنز کا. تو کہیں نہ کہیں جو ہماری کنٹری کا فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کریں لیکن بہت گرین فیلڈ میکینزم پہ کرے، کہ ہم ڈیولپ ہو لیکن اپنے انوائرمنٹ ناٹ آن دی کاسٹ آف آور انوائرمنٹ. تو کہیں نہ کہیں بہت ایک پازیٹیو امپیکٹ رہا ہے کہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹس کا ہماری کنٹری پہ. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں بہت اکنامی جو ہے وہ بوسٹ ہو رہی ہے، جیسے ایکو ٹورزمس ہے، اگر ہم اپنی ویلی کی بات کریں وہ بہت زیادہ جو ہے فلورش ہو رہے ہیں. ہمارے ہوم سٹیز جو ہے بہت ساری جگہوں پہ وہ فلورش ہو رہے ہیں. ہمارے لوکل کیوزینز جو ہے ان کو بہت زیادہ ایک بوسٹ مل رہا ہے. لوکل جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو بہت زیادہ بوسٹ مل رہا ہے، جو کہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ ہماری کنٹری جو ہے اٹس ڈائیورسٹی آف کلچرز. تو ان چیزوں کا ایک املگمیشن بن رہا ہے ان سٹیز میں ود دی ڈیولپمنٹ. جی آپ سے جاننا چاہیں گے ثاقب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اوبیسلی جو اسمارٹ سٹیز ہے اس نے ایک ایسی انکلوسیوٹی لائی جہاں ملک کی بات کریں، میں انڈیا کی ہی بات کر رہا ہوں کہ جو ڈائیورسٹی ہے اس میں بھی ایک یونٹی دکھائی. فار ایگزامپل جب ہم دہلی کی بات کریں تو کوئی بھی ڈسکرمنیشن کسی بھی سیکشن میں آپ دیکھو گے نہیں. وہ آن دا بیس آف اسٹیٹ سے کیوں نہ وہ وہاں سے وہ یہاں سے سارے آ کے ایک ہی اسٹیم ہے، اس اسٹیم کو ہب بنا کے وہاں پہ اپنی کمائی کرتے اور وہیں سے
انڈیا کی اکانومی کو ڈرائیو کرتا ہے. تو ایسی جو بھی باقی سٹیز ہے, جو بھی اسمارٹ سٹیز ہے, ایون آپ میٹرو کو ہی لے لیجیے, جو بھی ہمارے تو ساری اسمارٹ سٹیز میں میٹروز ہیں نہیں, تو اس سے کتنا زیادہ پولوشن کم ہو جاتا ہے اور کتنا زیادہ ٹائم بچا لیتے لوگ یوزنگ دوز تھنگس. آئی تھنک یہاں پہ بھی جلدی ہی جیسے ابھی اپنی بات کی کہ یہاں پہ پہلے جب لوگ آتے تو کچھ ہی چند ہی جگہوں پہ جا پاتے تھے, ابھی ہر جگہ ویسی بن گئی ہے, تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جاب ایونیوز بھی کریٹ ہو رہے ہیں. ہاں, جب مارکیٹ ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو جاب ایونیوز کریٹ ہو رہے ہیں اوبیسلی. تو ایون ہر ایک فیلڈ میں, آئی ٹی ہو اس میں بھی جاب ایونیوز کریٹ ہو رہے ہیں, کنسلٹنسیز ہو اس میں بھی جاب ایونیوز کریٹ ہو رہے ہیں, لوکل آرٹ کو بھی بوسٹ مل رہا ہے, اور جو نئی اے آئی بیسڈ جابس ہے وہ بھی کریٹ ہو رہے ہیں. خیمہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اس پروگرام میں آئی, اور فائقہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, ثاقب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے. آپ سب دوستوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ یہاں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, اب ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر, احساس کشمیر کا.